یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے میں تم سے پوچھوں کہ تم اتنی اچھی اداکاری کیسے کر لیتی ہو۔ ڈاکٹر گورڈنز نے مسکرا کر جواب دیا، اداکاری اور ایجادات دونوں ہی میری دانست میں غیر ارادی ہیں۔ میرا سوال پھر بھی اپنی جگہ ہے، تم فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہو۔ ڈاکٹر گورڈنز کا لہجہ یکایک اتنا سرد ہو گیا کہ وانڈا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی محسوس ہونے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر گورڈنز واقعی ایک روبوٹ ہے اور اس کی پشت پر کوئی بہت بڑا دماغ کام کر رہا ہے، ایک ایسا دماغ جو اوشان اور شہزاد سے خوف زدہ ہے اور اپنے طور پر وہ دونوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، حتیٰ کہ اس کا یہ روبوٹ انہیں ہلاک کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیسے کیا جائے۔ وانڈا نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، تم نے مجھے وہ اسکرپٹ ابھی تک نہیں دیا جس کے آئیڈیا پر میں مصنف برٹام اور ڈائریکٹر والٹر سے کام لینے کا تہیہ کر چکی ہوں، اور تم ہی نے ان دونوں کو اس مرکزی خیال پر کام کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ میں تمہیں چند کمپیوٹر پروگرام دوں گا، ڈاکٹر گورڈنز نے کہا۔ ان کاغذات میں ایک ایسی خطرناک تنظیم کا راز ہے جو اس وقت بیشتر ملکوں میں اپنی طاقت اور صلاحیت کا لوہا منوا چکی ہے۔ میں اس کمپیوٹر پروگرام کے سلسلے میں ایک ایسے شخص سے بات کروں گا جس سے ان دونوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ کاغذات کہاں ہیں۔ تمہیں وہ کاغذات حاصل کر کے روپوش ہو جانا پڑے گا۔ یقیناً شہزاد ان کاغذات کے حصول میں تمہاری تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوگا۔ اس دوران میں بوڑھا اوشان تنہا رہ جائے گا، اسے ریڈ ایکس قتل کر دے گا یا پھر وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اسے نمٹ کر میں فوراً شہزاد کے تعاقب میں جاؤں گا، تب اسے قتل کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں ایک دوسرے سے جدا کر کے ان کی طاقت گھٹا کر ٹھکانے لگانا چاہیے، لیکن کیا واقعی کسی ایسی خطرناک تنظیم کا وجود ہے؟ ہاں، اور یہ دونوں اسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اوشان یقیناً کوئی زبردست ہستی ہے، بڑی زبردست، ڈاکٹر گورڈنز نے عجیب لہجے میں کہا۔ وہ ایک مکمل انسان ہے، بے حد غیر معمولی۔ اس کا دل خوف کے نام سے بھی آشنا نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی خامی ہے جسے اس کی ہلاکت کا بہانہ بنایا جا سکے۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ وانڈا نے پوچھا۔ اسی تنظیم کے کمپیوٹر پروگرامز کی فوٹو سٹیٹ۔ وانڈا لفافہ لے کر اس کے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ میرا خیال ہے اب مجھے ان کے اس ساتھی سے فون پر بات کر لینی چاہیے جو اب تک میری گرفت میں ہے، اور جس کے ذریعے ان دونوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کمپیوٹر پروگرام جب دنیا کے سامنے آئیں گے تو کیسی کھلبلی مچ جائے گی۔ وانڈا کاغذات دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ وہ اس کی باتوں پر توجہ ہی نہ دے سکی۔ ڈاکٹر گورڈنز نے قریب پڑے انسٹرومنٹ پر اس اسپتال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا جہاں بہرام بے بسی سے قید ہو کر رہ گیا تھا، اور ابھی تک اوشان اور ٹائیگر اسے نجات دلانے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکے تھے۔ کیا تم بہرام بول رہے ہو؟ ڈاکٹر گورڈنز نے کچھ دیر بعد سلسلہ ملنے پر کہا۔ میں گورڈنز بات کر رہا ہوں۔ کچھ دیر وہ دوسری طرف سے بہرام کی بات سنتا رہا، پھر اس نے کہا، تمہیں یہ معلوم کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہاری آرگنائزیشن کے قیمتی راز میرے پاس ہیں اور وہ جلد ہی پریس کے سامنے آ جائیں گے۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ وانڈا نیم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بہرحال آج 5 بجے ایسا ہو جائے گا۔ گورڈنز کی آواز میں داد کا بھرپور تاثر تھا۔ یہ پریس ریلیز مس وانڈا کے دفتر سے جاری ہوگا۔ وہ اپنی نئی فلم کے موضوع کا اعلان کرے گی۔ اس فلم کا مرکزی خیال تمہاری تنظیم کے رازوں پر استوار کیا گیا ہے۔ گورڈنز یہ کہہ کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بے حد سنسنی خیز تھی۔ اور جانتے ہو اس فلم کا ہیرو کون ہوگا؟ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا، غالباً منتظر تھا کہ دوسری جانب سے اس سلسلے میں بے چینی سے سوال کیا جائے گا۔ اس فلم کا ہیرو ریڈ ایکس ہے۔ گورڈنز نے وانڈا کی طرف دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ ہاں، وہ یکایک بے حد خطرناک انداز میں بولنے لگا۔ میں ہر وہ الجھن پیدا کروں گا جس سے تمہارا یہ سپرمین شہزاد تباہ ہو سکتا ہے۔ میں اس بوڑھے کو بھی زمین میں گاڑنے کا منصوبہ تیار کر چکا ہوں جس پر تمہاری تنظیم کا دار و مدار ہے۔ کیسا ہے منصوبہ؟ وہ ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جسے سن کر وانڈا کو جرجری سی آ گئی تھی۔ یقیناً دوسری طرف بہرام بھی کام گیا ہوگا۔ کیا تم میرے اس منصوبے کو داد نہیں دو گے؟ گورڈنز نے کہا، اور کچھ دیر دوسری طرف سے ہونے والی بات سننے کے بعد اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ وانڈا نے اس کا موڈ خراب دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا کہنا ہے کہ رات کے شکاری میری تباہی کا باعث بن جائیں گے۔ رات کے شکاری۔ وانڈا کے ذہن میں ٹائیگر کا سراپا گھوم گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک کام گئی۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ رات کے شکاری، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ جواباً گورڈنز کا کہکہا بڑا ہی خوفناک تھا۔ کیا تمہیں بالکل ڈر نہیں لگتا؟
وانڈا نے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ڈرنے لگا؟ اس کا لہجہ خراب ہو گیا۔ مجھ سے بات کرتے وقت یہ مت بھولا کرو کہ تم اس وقت جو کچھ بھی ہو میرے ہی طفیل ہو۔ وانڈا کا موڈ بھی بگڑ گیا۔ غلط، گورڈنز نے عجیب سرسراتی ہوئی سی آواز میں کہا۔ تمہارے طفیل نہیں، کیونکہ تم میری خالق نہیں ہو۔ خلا میں موجود وہ سائنسداں میرا خالق ہے، جس کے دستکار ہاتھوں کی خدمات عظیم نیمراف نے حاصل کر رکھی ہے۔ نیمراف؟ سائنسداں؟ وانڈا نے زیر لب کہا۔ ہاں، نیمراف، جو ان دونوں کا ازلی دشمن ہے۔ گورڈنز بولا۔ تمہیں میرے بارے میں جان کر حیرت نہیں ہوئی؟ کیا جان کر؟ وانڈا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ میں گوشت پوست کا انسان نہیں بلکہ ایک مشین ہوں۔ اگر تم نہ بھی بتاتے تو میں تمہارے طرز عمل سے تمہیں پہلے ہی مشین سمجھنے لگی ہوں۔ وانڈا نے تلخی سے جواب دیا۔ تم نے مجھے جس انداز میں نظر انداز کیا، اسی سے میں سمجھ گئی تھی کہ تمہارے خالق نے تمہیں جذبات سے مالا مال کرنے میں کافی مار کھائی ہے۔ گورڈنز ہنس پڑا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں اب جا رہا ہوں۔ یہ کاغذات، وانڈا نے کہا، انہیں اب تم اپنے پاس رکھو۔ آج 5 بجے میری بوڑھے اوشان سے جو مڑ بھیڑ ہوگی، اس سے پہلے مجھے کئی کام نمٹانے ہیں۔ وانڈا اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ اسے چھوڑ کر ایک طرف بڑھ رہا تھا۔ جس کسی نے بھی اسے انسان نما جسم دیا تھا، اس کی کاریگری کو سراہا جا سکتا تھا، کیونکہ وانڈا شہزاد کے انکشاف سے پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ڈاکٹر گورڈنز کوئی انسان نہیں بلکہ ایک روبوٹ ہے، ایک ایسا مشینی آدمی جسے خلا میں مقیم کسی سائنسداں نے بنایا ہے۔ اور آج خود گورڈنز نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ ڈاکٹر گورڈنز بلا شبہ دیکھنے میں مکمل انسان ہی لگتا تھا۔ اس نے وہ کاغذات اٹھائے جو گورڈنز اس کے حوالے کر گیا تھا۔ ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا جدھر گورڈنز گیا تھا۔ اب وہاں اس کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گیٹ تک خاصا طویل فاصلہ پلک جھپکتے ہی میں طے کر لیا تھا۔ ہیلو، وانڈا نے کہا، میں شہزاد بول رہا ہوں ڈارلنگ۔ دوسری جانب سے ٹائیگر اس انداز میں بولا جیسے وانڈا سے اس کی پرانی شناسائی ہو اور ان دونوں میں تکلف کی کوئی دیوار حائل نہ ہو۔ میں سن رہی ہوں، وہ قدرے تلخی سے بولی۔ غالباً اسے شکست کا احساس تل ملانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم ڈاکٹر گورڈنز کے سلسلے میں مجھے اطلاع کرو گی۔ ٹائیگر کہہ رہا تھا، کیا تم نے اس سے رابطہ قائم نہیں کیا؟ کیا ہے، وہ غرائی۔ یہ تمہاری نئی فلم کے سلسلے میں کیا سن رہا ہوں؟ جو کچھ بھی سن رہے ہو وہ حقیقت ہے، لیکن تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ گورڈنز مجھ سے یہی چاہتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری بھی یہی خواہش ہے، وانڈا نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور میں اس سلسلے میں گورڈنز کی ممنون ہوں کہ اس نے مجھے ایک انوکھا موضوع فراہم کیا۔ یہ کتنا سنسنی خیز موضوع ہے مسٹر شہزاد، اور کتنا افسانوی، لیکن در حقیقت کس قدر ٹھوس اور سچا موضوع ہے۔ اس کے لہجے اور انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شہزاد کو اذیت پہنچانا چاہتی ہو۔ غالباً یہ ان اذیتوں کا جواب تھا جو شہزاد نے اسے اب تک پہنچائی تھی۔ دوسری طرف سے شہزاد کے طویل سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ جب میں اس موضوع کا اعلان کروں گی تو پوری دنیا میری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تب بچے بچے کی زبان پر میرا نام ہوگا، اور اس اعلان کے بعد میرے دروازے پر اتنے ہاتھ دستک دیں گے کہ شاید ہی اس سے پہلے کسی اور کے در دولت کو اتنے ہاتھوں کی دستک نصیب ہوئی ہوگی۔ اس کا انجام جانتی ہو، شہرت اور دولت اور موت۔ ٹائیگر کا لہجہ بے حد شفاف تھا۔ آج 5 بجے ڈیئر، وہ اس کی بات اور اس کے لہجے کی شفافی پر توجہ دیے بغیر نہ رہی تھی، اور اس کا اپنا لہجہ خوشی و کامرانی سے لرز رہا تھا۔ میں اپنے دفتر سے اس تخیر خیز موضوع کا اعلان کروں گی، اور اس سلسلے میں مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تم سے اپنی توہین کے ایک ایک لمحے کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ خدا حافظ ڈیئر۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے شہزاد کی حالت کا تصور کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ ٹائیگر اس وقت سپورٹس مین لاج میں تھا۔ اس نے ریسیور رکھا تو اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے تھے۔ وہ اپنے استاد کی طرف دیکھنے لگا جو کنول کی آسن میں آنکھیں بند کیے مراقبہ کر رہا تھا۔ شہزاد آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مختصر باپ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اوشان کی بویں کمان ہو گئی، پھر ان کے نیچے اس کے پپوٹوں نے حرکت کی، آنکھوں کو بے نقاب کیا تو ان سے غصہ نہیں جھلک رہا تھا بلکہ شرارت کا اظہار ہوتا تھا۔ اگر میں عورت ہوتا تو تمہارا یہ خطاب میرے لیے بڑے فخر کا باعث ثابت ہوتا، اس نے مخصوص انداز میں کہا، اور کسی بدخے کی کہہ جیسی آوازیں نکال کر ہنسنے لگا۔ کیا آپ ریڈ ایک سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں میرے بچے، میری اس سے ملاقات طے ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ نہ چلوں تو کوئی حرج نہیں۔ اوشان نے اس کا جملہ پورا کیا تو اس کے لہجے میں برہمی ظاہر ہونے لگی تھی۔ کیوں حرج نہیں؟ میں تنہا نہیں جا سکتا۔
آپ کو تنہا جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ وانڈا کی گاڑی آپ کو لینے آئے گی۔ میرا خیال ہے گورڈنز نے بالآخر ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کا طریقہ نکال ہی لیا ہے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا، اس معاملے میں بڑے بڑے اعلیٰ دماغ کام کر رہے ہیں۔ اوشان کا لہجہ ایک بار پھر شریر ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی چٹنی ہی بنا دے۔ میں ریڈ ایکس کا قدردان ہوں ٹائیگر۔ اوشان یکا یک سنجیدہ ہو گیا۔ اور ریڈ ایکس میری پسندیدہ شخصیت ہی نہیں، میرا آئیڈیل بھی ہے۔ تم اس آئیڈیل کی زندہ تصویر ہو۔ اس سے پہلے ریڈ ایکس میرے لیے ایک خیالی پیکر ہوا کرتا تھا، اور جب سے مجھے پتا چلا کہ وہ واقعی موجود ہے تو میرے دل میں اس کی قدر و قیمت مزید بڑھ گئی ہے، اور اب میرا ہی آئیڈیل میری ہی زندگی سے کھیلنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ ٹھیک ہے استاد۔ ٹائیگر جھک کر کورنش بجا لایا۔ آپ اپنے آئیڈیل سے ملنے تشریف لے جائیں، میں اپنی آئیڈیالوجی کا جائزہ لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ان کاغذات کی تلاش ہے جو گورڈنز نے وانڈا کے حوالے کر دیے ہیں، ٹائیگر نے متفکر لہجے میں کہا۔ اگر میں اچانک ہی بہرام کو فون نہ کر لیتا تو شاید اس سلسلے میں ہمیں زندگی بھر افسوس ہی رہتا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا ٹائیگر، اوشان نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سراجو کی شمشیر کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے۔ خدا حافظ لٹل فادر، ٹائیگر نے عقیدے سے جھکتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کلوبی اسٹوڈیوز کا گارڈ ایک محتاط آدمی تھا۔ محض قیمتی گاڑی دیکھ کر گیٹ کھول دینا اس کی عادت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی بیش قیمت گاڑی خریدنا مشکل کام ہے تو اسے چند گھنٹوں کے لیے کرائے پر حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سے آوارہ لوگ محض سٹارز کو پریشان کرنے کے لیے ایسی گاڑیوں میں آ چکے تھے، اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں اس کے بعض ساتھیوں کو نوکری سے بھی نکالا جا چکا تھا۔ اس نے جب سیاہ رنگ کی چمکدار کار دیکھی تو ایک ہاتھ دیوار کے دستے پر رکھے وہ اس انداز میں کار کی طرف بڑھنے لگا جیسے ذرا سی گڑبڑ محسوس کرتے ہی ریوالور نکال لے گا اور پھر اس کی ساری گولیاں کار میں موجود افراد کے جسموں میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کا دایاں ہاتھ ریوالور کے دستے پر تھا اور بایاں ہاتھ اٹھا ہوا کار کے ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی رولز رائس کار رک گئی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر جو ڈرائیور نظر آ رہا تھا، محافظ نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا۔ یہ مس وانڈا کا خاص ڈرائیور تھا۔ محافظ جیسے ہی کار کے قریب پہنچا، ڈرائیور نے کھڑکی سے منہ نکال کر کہا، مس وانڈا کا ایک مہمان ہے، کہاں جا رہا ہے؟ محافظ نے پوچھا۔ مسٹر ریڈ ایکس سے ملاقات کے لیے۔ ڈرائیور کا لہجہ ناگوار ہو گیا۔ محافظ نے اس کے لہجے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور جھک کر عقبی سیٹ پر براجمان شخصیت کا جائزہ لینے لگا، اور جب اس نے ایک بے حد کمزور سے 80 سالہ بوڑھے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اوشان نے محافظ کے تاثرات دیکھے تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں مسٹر ایکس سے ملنے جا رہا ہوں۔ محافظ نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں سے اب بھی بے یقینی جھلک رہی تھی۔ وہ واپس اپنے کیبن میں پہنچا اور ٹیلی فون بورڈ پر کسی سے رابطہ قائم کر کے تصدیق کرنے لگا۔ پھر اس نے دروازہ کھولنے کے لیے خود کار نظام کا بٹن دبایا اور کیبن ہی کے دروازے سے ہاتھ لہرا کر انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی۔ ریڈ ایکس کہاں ملے گا؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ بنگلہ نمبر 221 بی۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ گیٹ سے اندر آنے کے بعد اوشان اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا ریڈ ایکس اس وقت اپنے گھر میں ہے؟ ہاں، یہاں ہر سٹار کو ایک ایک بنگلہ دیا گیا ہے جہاں وہ خود کو شوٹنگ کے لیے تیار کرتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اوشان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت بے حد پرجوش لگ رہا تھا۔ ایک عرصے بعد اسے اپنے پسندیدہ ہیرو سے ملاقات کا موقع مل رہا تھا۔ ظاہر ہے ایسے میں اسے خوش ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس ہیرو نے ٹی وی کی اسکرین سے اسے جو پیغام دیا تھا وہ اسے بھی نہیں بھولا تھا۔ مطلوبہ بنگلہ الگ تھلگ تھا۔ ریڈ ایکس وہاں پہلے سے موجود تھا اور وہ جس قسم کا کردار ادا کرتا تھا اس کی مناسبت سے اس کے جسم پر لباس بھی چمک رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک بوتل رکھی ہوئی تھی اور گلاس آدھا خالی ہو چکا تھا۔ وہ نیم آنکھوں سے اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگا جسے وانڈا نے اس کی تیاری کے لیے بھیجا تھا۔ میک اپ کا سامان قریب ہی ایک میز پر بکھرا ہوا تھا۔ کتنی اہم کانہ بات ہے، ریڈ ایکس بڑبڑایا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب، نوجوان نے مسکرا کر معذرت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کس بات کو اہم کانہ قرار دے رہے ہیں؟ ریڈ ایکس کی آنکھیں ایک بار پھر اس نوجوان کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ایک حسین و جمیل نوجوان تھا۔ اس کے رخساروں پر ایک ایسی سرخی تھی جو کسی حیادار لڑکی کے رخساروں پر ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہی کہ مجھے آج صرف ایک ایسے شخص کے لیے تیار ہونا پڑ رہا ہے جو میرے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا رہا ہے۔ ریڈ ایکس نے کہا، کیا تم بھی میرے پروگرام دیکھتے ہو؟ نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ شاندار مسٹر ایکس، بے حد شاندار، شکریہ، ریڈ ایکس نے کہا اور اس کی نظریں دیوار پر آویزاں مختلف ہتھیاروں کی طرف بھٹک گئیں۔ یہ اس کے وہ مخصوص ہتھیار تھے
جنہیں وہ اپنے رول میں استعمال کرتا تھا، لیکن انہی ہتھیاروں میں سے کوئی ایک اسے ایک جیتے جاگتے شخص پر استعمال کرنا تھا، ایک ایسے شخص پر جو اس کا قدردان تھا اور محض اسے دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ ایک بار پھر ریڈ ایکس کے دل میں وانڈا کے لیے نفرت ابھر آئی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔